مطلب یہ ہے کہ وہ 60-70 ہزار جو 1,24,000 صحابہ جس میں سے مدینہ میں پکڑ لو 60-70 ہزار جو لوگ تھے مدینہ کے اندر اور اس کے اطراف میں ملا کر، ان میں اکثریت آبادی ایسی تھی حضور کے زمانے میں جن کے پاس صرف ایک چادر تھی. چادر کتنی تھی؟ ایک چادر. وہ صحابہ مسجد نبوی میں آ کر پہن کر نماز پڑھتے تھے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ایک چادر. وہ پوچھ رہے حضور ایک چادر میں نماز ہوتی ہے؟ حضور نے بولا کتنے لوگوں کے پاس 2 چادر ہے؟ یعنی اکثروں کے پاس تو ایک ہی ہے، اور کچھ کے پاس وہ بھی نہیں تھی. روایات میں لکھا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر لکھا ہے کہ کچھ صحابہ کے پاس ان کی پوری کائنات ہی ایک کمبل تھا. پورے گھر میں کیا تھا؟ ایک کمبل. رات کو اسی کو اوڑھ کر سو جاتے، صبح مؤذن اذان دیتا، دیکھو حدیث میں مؤذن اذان دیتا، اسی کمبل کو، اندر کوئی انر نہیں، اندر کوئی بنیان نہیں، اسی کمبل کو یوں اوڑھا، کاٹا لگایا، چل دیے مسجد کے صف اولا میں. ایسی نہیں چھوڑے گا اللہ اس امت کو، بہت مارے گا کہ نمازوں کو ضائع کیا، ہر چیز کو ضائع کیا. میں نے تم پر اتنی فراوانی کی، تمہارے پاس اتنے لباس، گرمی کا الگ، سردی کا الگ، فنکشن کا الگ، رات کا الگ، صبح کا الگ، اس کے باوجود تم میری اطاعت نہیں کرتے. ایسے نہیں چھوڑے گا اللہ. وہ صحابہ کی قربانی اس لیے یاد دلائی جاتی ہے کہ صحابہ کو یاد رکھو، صحابہ کی قربانیاں یاد رکھو. وہ صحابہ ایک کمبل میں ہی اوڑھ کر مسجد میں آ جاتے تھے. یہ جو جمعہ ہے نا، نہا پورا الحمدللہ سب نہا دھوئے ہوئے. اس کی وجہ یہ پیش آئی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہے جب مدینے کے اندر حضور آئے تو جمعے کی نماز شروع ہو گئی. پہلے مکہ میں جمعے کی نماز نہیں تھی، مدینے کے اندر اجازت ملی تو صحابہ کے پاس ایک ہی لباس رہتا تھا. جمعے کے دن آتے، مسجد بھی چھوٹی سی چھپر کی، ہاتھ اوپر کرو تو لگ جا رہے کھجور کے پتے. اب تو جو نوجوان آ رہے نا ان کو دکھانے کے لیے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے بتانا پڑے گا کہ اس کو بولتے چھپر. سب ختم ہوتے جا رہا دھیرے دھیرے. تو وہ چھپر کی مسجد، اس میں صحابہ جمعے کے دن زیادہ آ جاتے، لباس زیادہ تھے نہیں، تو وہ پسینے کی بدبو مسجد میں ہو جاتی پوری. موٹے موٹے لباس، پسینہ جا رہا، چھت نیچے، گرمی مدینے کے اندر خوب. اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، شروع میں تو جب تک صحابہ کی عادت نہیں فرمائی غسل جمعے کے دن ضروری ہے، پھر بعد میں ضروری والا ہٹا دیا کہ غسل جمعے کے دن سنت ہے، جمعے کے دن مسجد میں آؤ. تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جمعے کا غسل کی حکمت یہ تھی کہ صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے، بدبو آتی تھی، اس لیے فرمایا کہ نہا دھو کر وہ چادریں دھو کر پھر پہن کر پھر خوشبو لگا کر آیا کرو تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. تو ابتدا میں مدینے کی یہ حالات تھی. اور وہ مجھے اعلان ہوتا کہ چلو اللہ کے راستے میں فلاں ملک فتح کرنا ہے، ایران فتح کرنا ہے، قیصر و کسریٰ فتح کرنا ہے. صحابہ کیسے جاتے تھے معلوم ہے؟ یہ لوگ پتہ نہیں کون سے چکر میں پڑے ہوئے، مال جمع کرو، طاقت جمع کرو، یہ ہونا، کچھ نہیں ہونا، ان سے کچھ نہیں ہونے والا. خدا کی قسم دنیا میں اتنے ملک موجود ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا ان سے. اس لیے کہ جو ہونا چاہیے تھا جب تک وہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. صحابہ، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھو صحابہ کی زندگی کیسے جا رہے ہیں. ایک صحابی کو دیکھو لباس ہی پھٹا ہوا، ایک چادر ہے بدن پر وہ پھٹی ہوئی، تلوار کی حالت دیکھی وہ ٹوٹی ہوئی آدھی، دھار تیز نہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ملک فتح کرنے جا رہے ہیں. یہ حالات، پیر میں چپل نہیں، ہاتھ بڑا گندا. دنیا نے دیکھا کہ بڑے بڑے ملکوں کو دھول چٹا دی. یہ تھی صحابہ کی حالت. اس لیے کہ جو چیز مقصود تھی وہ آ گئی تھی، اس پر غم نہیں تھا کہ اللہ میاں ہم اتنا کر رہے ہیں، ہم کو تو ذرا سا نواز ملا، ہم پر ذرا خیال ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، واللہ کچھ نہیں کر رہے، ہم تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے، 2 الفاظ اچھے نہیں بول رہے، اخلاق سے پیش نہیں آ رہے، اور امید ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ کیوں نہیں رہا ہم جمعے کی نماز پڑھتے. یہ امید ہے اللہ سے. حالات بدلنے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا ہے، ورنہ بہت خطرناک ہونے والا ہے. تو صحابہ کی حالات تھی. اب کیا ہوا؟ مدینے کے اندر دھیرے دھیرے فتوحات ہوئی تو خزانہ مدینے کے اندر آنے لگا مال. حضور کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا. کیا ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھی، 2 بالیاں، 11 لوگوں کا خرچہ آپ پر تھا. عورتوں نے دیکھا، آپ کے گھر کی عورتوں نے، کہ مدینے کے اندر مال غنیمت آنے کی وجہ سے سب کے گھر خوشحالی آ گئی، روٹی پکنا شروع ہو گئی. پہلے کھجور اور پانی بھی کام چل رہا تھا، اب ایک وقت کی روٹی بن گئی.
آپس میں مشورہ کیا کہ ہم حضور سے ڈیمانڈ کریں گے کہ جب سب کے گھر پر زیادہ فراوانی ہوگی تو ہمارے یہاں بھی تھوڑا ہمارا خرچہ بھی بڑھا دو، ہمارا خرچہ بھی بڑھا دو۔ مشورہ کیا۔ وہ ان عورتوں میں دو گروپ تھے، جیسا کہ سوتنوں میں ہوتا، لیکن اس معاملے کو لے کر 9 کے 9 متفق ہوگی کہ ہم سب کو ہونا۔ ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف لائے، ایک عورت آئی آپ کے ازواج مطہرات میں سے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو دوپٹہ چاہیے، ایک آئی مجھے یہ چاہیے، ایک آئی مجھے یہ چاہیے۔ حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آیت نازل ہو گئی قل یا ایھا النبی قل لازواجک۔ میں یہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کا اگر دامن چاہیے، نبی کی شفاعت چاہیے، نبی کی محبت چاہیے، کل قیامت کے دن اپنے نبی کے سائے میں آنا چاہتے ہو تو پھر جو نبی چاہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا۔ میرا مال چاہتے ہو تو تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، دنیا کے اندر کا قاعدہ ہے۔ تو نبی کی شفاعت چاہتے ہو کیونکہ وہاں ایک ہی ذات کی ہے، ون مین، وہ ہے حضور کی ذات، اس کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی، تو پھر حضور کے پیچھے آنا پڑے گا، چاہے حضور کی بیوی کی نہ ہو۔ آیت نازل ہو گئی یا ایھا النبی قل للمؤمنات قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، پھر تمہیں طلاق دے دوں گا، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ چاہتے ہو، اللہ کا رسول چاہتے ہو تو پھر تم کو اسی فقر کی حالت میں، اسی تنگ دستی کی حالت میں رہو، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس پر اللہ بہت زیادہ اجر دے گا۔ بہرحال وہ حضرت عائشہ سے لے کر 9 کی 9 بیویوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں، ہم دنیا نہیں چاہتے۔ لیکن اس واقعے سے پہلے یہ ہوا کہ جب ان عورتوں نے ازواج مطہرات نے حضور سے ڈیمانڈ کی تو حضور نے قسم کھا لی کہ میں اپنی عورتوں سے 1 مہینے تک نہیں ملوں گا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ ان عورتوں سے اپنا تو مسئلے الٹا ہے نا، اپنا تو مسئلے الٹا ہے، کہیں ماں کی چلتی تو وہ تو ماں کا غلام ہے، اور کہیں بیوی کی چلتی تو بیوی جو بولتی ہے تو بولنا چاند لا کے رکھ دیتا میں تو گھر میں، کچھ بھی ہو اس کے لیے حلال حرام کوئی پرواہ نہیں۔ تو اپنے یہاں یہ تو ماں کا غلام بنا ہوا ہے، بیوی کا غلام، اللہ رسول کا غلام کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ یوں فرمایا کہ نہیں، میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو مجھے فقر محبوب ہے، تم کو بھی فقر محبوب رہنا چاہیے۔ 1 مہینے کی قسم کھا لی، اور آپ کے گھر کے اوپر ایک بالا خانہ بنا ہوا تھا، سیڑھی لگی ہوئی تھی، اوپر ہلکا سا روم بنا ہوا تھا، اور میں نے لکھا اور سیڑھی کاٹی تھی معلوم؟ اب تو پتہ نہیں، پرانے زمانے میں جو ابھی 30-35 سال کے ہوں گے، اپن ایسا کھمبا رکھ کر، کھمبا بولو یا لکڑی رکھ کر درخت کو چڑھتے نہیں تھے، پاسا رکھ کر یا موٹا لکڑا رکھ کر، آرہ ذہن میں ایسا لکڑا رکھے ہوا، اس پر پکڑ کے چڑھ رہے، اوپر چلے جاتے۔ ایسی حضور کے گھر میں ایسی سیڑھی تھی۔ وہ حضور جس کے لیے اس کائنات کو بنایا، اس کا گھر کا حال یہ، اس میں بھی اگر کوئی مال کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ناراضگی۔ 1 مہینے تک حضور سے دور، حضور دور رہے ازواج مطہرات سے، آیت نازل ہو گئی، توبہ اللہ ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پر آئے۔ تو بہرحال ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس تھا کچھ نہیں بظاہر، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رونق، دنیا کی ساری چیزیں، لیکن یہ مسلمان جہاں جاتے تھے لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے علاقوں کو، لوگوں کی ساری چیزوں کو فتح کر لیتے تھے۔ آج ہم کثرت میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن ملک کو فتح کرنے کی بہت دور کے بعد پڑوسی کا دل بھی فتح نہیں کر سکتے۔ اس لیے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا۔ وہ صحابہ کی شان تھی، علامہ اقبال نے بیان فرمایا، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی، ڈر نہ سکتے تھے جنگ میں جو اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ وہی ہاتھ تلوار ٹوٹی ہوئی کپڑے نہیں ہیں، زرہ لوہے کی جاکٹ نہیں پہنی ہوئی، لیکن دل کے اندر ایمان اتنا مضبوط۔ وہ ایمان پیدا ہوگا جب ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، دنیا کی ساری چیزیں نکلے گی۔ حضور کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، حضور مجبوراً غریب نہیں تھے، حضور چاہ کر غریب بنے۔
ابو بکر کا حال وہی، عمر کا حال وہی، عثمان غنی کا حال وہی، لقب لگا ہوا غنی، مال تھا، لیکن یوں کہتے کہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے۔ حضرت علی تو بیچارے پہلے غنی بھی تھے، ان کا نکاح تک حضور نے کرایا، لیکن آج ساری دنیا نام لیتی ہے علی کا، لیکن علی کے پیچھے چلتی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک شیطان کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا جال۔ ایک مرتبہ شیطان نے اپنے چیلوں کو بھیجا حضور کے زمانے میں، جاؤ بہکاؤ ان کو۔ شیطانوں کی جماعت پورا گھوم گھام کے اس کو بہکا، اس کو بہکا، اس کو بہکا۔ شام میں آئی، چونکہ اس کا اسٹیج لگتا شیطان کا، جیسے ہمارے یہاں کارگزاری ہے ایسا وہاں پر بھی کارگزاری ہے۔ وہ پوچھنا بتاؤ کیا کریں؟ تو حضور کے زمانے میں پورے شیطان ان کے چیلے واپس آئے، ابلیس کو کارگزاری دینے بہت محنت کی، بہت بہکایا، عورتوں کو بنا سوار کے سامنے پیش کیا، مال کی محبت ڈالی۔ یہ صحابہ پتہ نہیں انسان ہے کہ فرشتے، ہمارے سمجھ میں ایک بھی گناہ میں لگا نہیں۔ شیطان نے کہا ٹینشن مت لو، ان کو جانے دو، تم ٹینشن مت لو۔ چنانچہ صحابہ گزر گئے۔ دوسرا زمانہ ہے تابعین کا۔ اس نے پھر تمام چیلوں کو بھیجا کہ سب کو بہکاؤ۔ اس نے سارے مسلمانوں کو بہکایا، شام میں کارگزاری لیا، بتاؤ کیا ہوا؟ وہ چیلوں چپاٹوں نے کہا کہ ہم نے بہکایا تو صحیح، لیکن یہ مخلوق ایسی ہے کہ صبح میں گناہ کر لی تھی انہوں نے، رات میں ایسی توبہ کی، ایسا توبہ کی کہ اللہ نے پہلے زیادہ ثواب دے دیا ان کو۔ ابلیس نے کہا آپ بھی ٹینشن مت لو، چھوڑو ان کو بھی۔ تابعین کا زمانہ گزر گیا۔ پھر ان سے کہا کہ ان قریب ایک مخلوق آنے والی ہے، ان کو بہکانا تم، تو تمہارے بہکانے سے پہلے بہک جائیں گے، اور پھر وہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال کو حرام کر دیں گے اور حرام کو حلال کر دیں گے۔ بیٹھو دعوتوں میں بیٹھو، ابھی میں بول رہا تھا کہیں اگر ابھی اپنے اعلان کر دیا نا کہ فلاں حرام کی بریانی بنی ہوئی فلاں جگہ، اگر اس نے بورڈ بھی لگا دیا نا کہ میرے گھر پر پورا کے پورا سود کا حرام کا مال ہے، پھر بھی میں دعوت دے رہا آ جاؤ فری میں کھانے، دیکھو اس کی بریانی ختم ہوتی کہ نہیں۔ دل اتنے، ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ آدمی کی تحقیق کا مادہ ختم ہو گیا۔ اور وہاں ڈرا کرتے تھے صحابہ، تو شیطان نے کہا ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کو جو کہیں گے وہ کریں گے، اگر وہ حرام ہوگی تو وہ اپنی مرضی سے دلائل پیش کر اس کو حلال کر لیں گے، اور جو حرام حلال تھا اس کو حرام کر دیں گے، جو حرام تھا اس کو حلال کر لیں گے۔ بتاؤ یہ زمانہ ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں تو ایک بات ان بزرگ سے آگے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں شیطان بہکا ہی دے رہا، انسان خود ہی بہک رہا، غلطی کرتا ہے، خود لعنت کرتا ہے شیطان پر۔ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، شیطان کا شعر ہے، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، غلطی کرتا ہے، خود لعنت کرتا ہے شیطان پر۔ شیطان نے نہیں پکڑ کے لے گیا تھا سیریو ہال میں، شیطان نے نہیں پکڑ کے لے گیا تھا ناجائز تعلقات قائم کرنے، خود گیا تھا اپنے پیروں سے چل کر، بعد میں بولتا مولوی صاحب غلطی ہو گئی میرے سے، شیطان نے میرے کو بہکا دیا۔ شیطان بولتا میں نے کہا بہکا تھا، میں نے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، تو خود ہی پہلے سے کرنا چاہ رہا تھا۔ قیامت میں جہنم میں جب دونوں ملیں گے تو ان کا منظر قرآن نے نہیں کھینچا۔ تو اس لیے ہم سب مل کر اپنے آخرت کی فکر کریں، دنیا کی چیزوں کو، دنیا آخرت کو دنیا کی چیزوں پر ترجیح دے۔ قرآن نے اس کی بڑے فضائل بیان فرمائے۔ وہ کامیاب لوگ ہیں جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے بھوک کو سہ لیتے، دنیا کے فقر کو سہ لیتے، دنیا کے غم کو سہ لیتے۔ حدیث میں فرمایا وہ مسلمان ساری کائنات اس کے گھر میں جمع ہے، کس کے گھر میں؟ جس کو شام میں پیٹ بھر کر کھانا مل جائے، نیند عافیت سے آ جائے، صحت تندرستی ہو۔ فرمایا دنیا ساری نعمت لے کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ جس کو رات میں پیٹ بھر کھانا مل گیا، نیند اچھے سے آ گئی، اس سے بیماری کچھ بھی نہیں، وہ صبح الحمدللہ کر کے اٹھتا ہے کہ ساری دنیا کی نعمت اس کے یہاں موجود۔ ہمارے یہاں تو ناشکری ہے، صحت رزق ساری چیزوں کے اندر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہ آخرت کی محبت پیدا فرما، دنیا کی چیزوں اور دنیا سے ہمارے دل میں نفرت پیدا فرما، تاکہ ہم سب کی آخرت بنے، ہم سب کی آخرت سنورے۔ اس لیے ہم سب مل کر کوشش کریں، دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں گے۔ اس کے نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر گھر کا بڑا آدمی
وہ اپنے نوجوان، میں تو بولتا مارو جو نوجوان گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہے، باپ خدا کی قسم اتنا مارے گا اللہ اس کے باپ کو کہ اس کے باپ اس کے گھر میں بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور وہ کھانا کھلا رہا اس کو. گھروں سے بائیکاٹ کرو، نکالو ایسے نوجوانوں کو جو نماز پڑھنے آتے، ان سے بائیکاٹ کرو کہ میری اولاد نہیں ہے تو. خدا کی قسم یہ کرنے کا وقت ہے یہ، ورنہ نہیں کرو گے نا تو کل ان کی گھروں میں مورتیاں ہوں گی، کل یہی اللہ کے گھر میں یا اپنے گھروں کے اندر یہ کسی غیر اللہ کی پوجا کریں گے. نماز جیسا عمل نوجوان چھوڑ دے، ان نوجوانوں سے پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جو فجر کی نماز 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اس لیے اپنے گھروں کی نگرانی کرو، دنیا سے محبت نکالنے کے لیے تعلیم کرو، نوجوانوں کی نماز کی نگرانی کرو. حدیث میں نوجوانوں کے بچوں کی نماز کی نگرانی، یہ مطلب ہے کہ ان کو نماز پڑھاؤ. بچیاں لڑکیاں خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کر دو کہ حرام سے بچ جائیں گی. کھلا کھلا کے ان کو بڑا کر دیے، لیکن اللہ کا خوف نہیں پیدا کرنا پائے، بھاگ رہی. ساری امت حیران سرگردہ، کچھ نہیں ہونے والا. اس لیے کہ اللہ کا خوف گناہوں سے روکتا. تو اس کی محنت کرو گھروں پر. اسی ساری محنتوں کو لے کر الحمدللہ اجتماع ہوا کرتے ہیں، اقوالہ میں بھی اجتماع ہے، اور عنقریب میں اگلے ہفتے جمعہ سنیچر اتوار. تو ہم سب بھی مل کر کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، نوجوانوں کی تشکیل کریں گے کہ جاؤ اللہ کے یہاں، اللہ کے راستے میں نکلو، اور کچھ اپنے اعمال نماز کچھ موٹا موٹا دین سیکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرو. مرنا تو ہر ایک کو ہے، اس مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتیں پڑھیں.